اور صرف سود کھانا ہی حرام نہیں، سود دینا بھی حرام ہے، سود کو لکھنا بھی حرام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود کھاتا ہے یا جو سود کھلاتا ہے یا جو سود کو لکھتا ہے یا جو اس پر گواہ بنتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اور سب برابر کے گناہگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اب ذرا اپنے حال زار پر غور کرو کہ آج سودی معاملات میں ہم کیسے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم میں سود کھایا جا رہا ہے، ہماری قوم میں سود دیا بھی جا رہا ہے، سود لکھنے کے بھی معاملات ہیں اور ہم لوگوں کے لیے ضامن بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری گارنٹی پر اس کو دے دو، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سود کے معاملے میں کوئی ضامن بنتا ہے، کوئی گواہی دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ رسول لعنت فرماتے ہیں اور وہ بھی جہنم کا مستحق ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں سود کتنا برا گناہ ہے کہ اگر اسے کوئی لکھے تو وہ بھی گناہگار ہوتا ہے۔ اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اب ذرا تم توجہ کرو اور ہوش کے ناخون لو۔ آج تم بھی ان سودی معاملات میں پڑ گئی ہو، آج سمو لون کے چکر میں در بدر تم بھٹکتی نظر آ رہی ہو، گھروں گھر اور دروں در جاتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ وہ لوگ تمہارے گھر پر آتے ہیں اور تم کو بڑے بڑے سپنے دکھا کر کے وہ سودی قرض دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی معمولی سی ضرورتوں پر تم سود لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہو، سود دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہو اور سودی قرض لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہو۔ اور صرف لینے اور دینے کا معاملہ نہیں، ہماری خواتین میں بہت سے معاملات ایسے دیکھے گئے کہ وہ دوسروں کے لیے ضامن بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہماری گارنٹی پر دے دو، ہم اس کی ادائیگی کروا دیں گے۔ اے خواتین اسلام، اے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کان کھول کر کے سنو۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سود پر گواہ بنتا ہے اس پر بھی اللہ لعنت فرماتا ہے اور وہ بھی کھانے والے کے برابر گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے اے میری بہنوں ہوش کے ناخون لو اور اس سموہ لون کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ سموہ لون دکھنے میں بڑا اچھا تمہیں نظر آتا ہے لیکن اس کی تباہی اتنی بری ہے کہ یہ ایک گناہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں گناہ اس کے اندر جنم لیتے ہیں۔ تم دیکھو وہ غیر مرد جو ایمان والے بھی نہیں ہوتے، وہ تمہارے گھر آتے ہیں، تم ان کے سامنے بے پردہ ہو کر چلی جاتی ہو، اور اس کے بعد میں سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم سود پر قرض لیتی ہو۔ اس کے بعد دوسرا گناہ یہ کہ کسی غیر کے سامنے بے پردہ جاتی ہو، اور پھر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہماری خواتین ان سودی معاملات میں اور گروپ کو مینٹین کرنے کے چکر میں اپنی نمازیں بھی قضا کر دیتی ہے، رمضان کا مہینہ ہو تو روزے بھی قضا کر دیتی ہے۔ اے خواتین اسلام کان کھول کر کے سنو، تم اگر اس سموہ لون کے چکر میں پڑی رہی تو پھر اللہ و رسول کے فرمان کو کان کھول کر کے سنو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 4 چیزوں پر زندگی بھر عمل کر لے اللہ کریم اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں جو عورت 4 چیزوں پر عمل کرے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سننا، اے کنیزان فاطمہ، ہمارے آقا ارشاد فرما رہے ہیں 4 چیزیں وہ ہے اگر عورت زندگی بھر عمل کرے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہو جائے اللہ کریم اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابند ہو جائے۔ اے میری بہنوں بتاؤ اس سموہ لون کے چکر میں کیا تمہاری نماز قضا نہیں ہوتی؟ اگر نماز قضا ہوتی ہے تو پھر ایسی دنیا کی ایسی دولت حاصل کرنے سے کیا فائدہ کہ جسے حاصل کرنے پر بھی گناہ اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنے پر بھی گناہ۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز وہ ہے کہ جو عورت زندگی بھر روزہ رکھتی رہے اللہ کریم اس کے لیے بھی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو پہلی چیز نماز کی پابندی کرے، دوسری چیز
روزے کی پابندی کرے۔ اب میرے آقا تیسری چیز ارشاد فرماتے ہیں، اے خواتین اسلام کان کھول کر کے سنو، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا تیسری چیز وہ ہے کہ عورت اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے، اپنے پردے کی حفاظت کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ جو عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے گی، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور ایک دروازہ نہیں 8 دروازوں کو کھول دے گا، وہ جس سے چاہے گی جنت میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں جو عورت پردے کی پابند ہو گئی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، جنت اس کی منتظر ہے۔ ایک کنیزہ نے فاطمہ اب مجھے بتاؤ، تم یہ سود کا معاملہ کرنے کے لیے اور سود پر قرض لینے کے لیے، سموہ لون لینے کے لیے کیوں بے پردہ ہوتی ہو؟ اور پھر اس سموہ لون کے معاملات میں کتنی واردات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کتنے معاملات بگڑ رہے ہیں، ہماری بچیاں مرتد تک ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ہم اپنے ایمان تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لو خواتین، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم کس بلا میں پڑ گئے ہیں؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، غیروں کے سامنے بے پردہ ہو رہے ہیں، دن بھر ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر رہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پردے کی پابند ہوگی جنت اس کے لیے ہے، لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، اگر جو پابندی نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اسے جہنم کا عذاب سنایا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایک کنیزہ نے فاطمہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عورت پردے کی پابند ہو جائے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جاتی ہے اللہ کریم اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اب ہوش کے ناخن لو اور اس حدیث پاک کو ذہن میں بٹھا لو، کبھی نماز نہیں چھوڑنا ہے، کبھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، کبھی سموہ لون کے چکر میں کسی غیر کے سامنے نہیں جانا ہے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جانا ہے۔ یہ 4 باتوں پر زندگی بھر عمل کر لو، مصطفیٰ کریم تمہیں جنت کی بشارت سنا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں جو عورت ان 4 باتوں پر عمل کرتی ہے اللہ کریم اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، اب وہ جس سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک کنیزہ نے فاطمہ بس اس حدیث پاک کو دل میں بسا لو، اور اس دنیا کی زندگی میں اگر آرام نہ بھی مل سکا تو کیا ہوا، اللہ کریم کی اگر تم اطاعت کرتی رہی، رسول اللہ کی فرما برداری کرتی رہی، کنیز فاطمہ بن کر رہی، تو پھر انشاءاللہ اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے اللہ کریم تمہاری اس زندگی کو آسان فرما دے گا اور تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج ان سودی معاملات سے باز آ جاؤ، خاص طور پر اے خواتین اسلام تم اس سموہ لون سے باز آ جاؤ۔ یہ سموہ لون دکھانے میں کچھ ہے لیکن اس کی تباہ کاریاں بے شمار ہے، بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہے، اسے آج ہی چھوڑ دو۔ انشاءاللہ تم چھوڑو گی تو یہاں دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔